ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا ہے، زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہے ہیں۔ فلموں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، اسکولوں کی لائبریریوں کی کتابوں اور اخباروں میں بھی بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مزاحیہ یعنی کہ کامیڈی جو چٹکلے ہوتے ہیں کہ کیسی ٹی وی اور اس کے مطلب یہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے کامیڈی چیزیں اور ایسی بعض اوقات گناہ بری اور گندی قسم کی چیزیں وائرل کر دی جاتی ہے، اور ہم پڑھتے سنتے ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سوال امیر سنت نے لکھا ہے، کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کا کلمہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد بھائی بالٹی لا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کلمہ شریف کا جواب، کلمہ شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اگر کلمہ طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے یہ جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور صحابی کا تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے۔ اسی طرح ایک اور سوال نقل کیا گیا ہے کہ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ کے بجائے مذاقن کہتا ہے سبحان حلوہ، یعنی سبحان اللہ کی جگہ کہتا ہے سبحان حلوہ۔ جواب، اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو صریح کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی عز و جل سے تمسخر کرنا یعنی مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اسی طرح ایک اور کامیڈی یا مزاحیہ کے طور پر جملہ، عام تعطیل کے روز ایک نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ یہ جواب کیسا ہے جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالغ بھی ہو؟ جواب، یہ جملہ صریح کفر ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نہایتی نازک دور ہے، معاذ اللہ بعض منہ پھٹ لوگ بات پر کفریات بک دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ طلب، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح بعض لوگ بدقسمتی کے ساتھ گانا بولنے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل موسیقی اور گانوں نے ایک ایسا جادو چلایا ہوا ہے کہ جہاں دیکھو موسیقی گانا، موسیقی گانا، میوزک گانا، میوزک گانا، میوزک گانا۔ ارے بھائی کچھ تو سوچو، یہ گانا کہاں سے آیا، کس نے لکھا؟ اور موسیقی تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ گانوں کے بول پر تو سوچو کہ یہ بول کیا رہا ہے، بک کیا رہا ہے، کہیں تمہارے رب کی توہین تو نہیں کر رہا، اور مسلمان تو اس رب کی توہین والے کلام کو دہرا تو نہیں رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں چند ایک مثالیں اسی کتاب کے پیج نمبر 521 ہوں۔ ایک گانے کا بول نقل کیا گیا ہے، جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو، دیا ہے مجھ کو نہیں پیار، جسے میں نے یہ بنا کر نہ تھا یہ پتا پتھروں کا بنا ہے۔ اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے، اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے۔ اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جو بطور تمسخر ٹھٹا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک اور
بیان کرتا ہوں، اس سے آپ غور کریں کہ یہ کتنی تباہ کن ہے یہ چیز۔ چنانچہ بول کچھ اس طرح ہیں، محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، زمانے کے مالک تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے، گیلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ یہ اشعار اللہ رب العالمین کی توہین سے بھرپور ہیں، ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا گیا ہے، اسے محکوم مانا گیا ہے، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے، اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں، غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ترجمہ کنز الایمان، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ صاحب بار شریعت لکھتے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء یعنی ناموں میں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں کیا کیا باتیں عرض کروں، بڑا عجیب سا معاملہ ہے، بڑا عجیب سا معاملہ ہے، بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اس قدر کلمات نکل جائیں منہ سے، اب لکھنے والوں پر میں مزید کیا بولوں، اب میرا ٹائم ہی پورا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گا اختتام پر، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیں، ایسی صحبت، ایسی دوستیاں، یہ چھوڑ دیں، یہ گانے بولنا چھوڑ دیں، یہ کامیڈی مزاحیہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، اسے جان چھوڑا لیں۔ یہ مطلب کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی دھرا نہیں ہوتا، یہ کون سی بکواس کر دیں، کون سا جملہ بک دیں، اور بدقسمتی کے ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور کون سا بات ہم دہرا دیں خدا نہ خواستہ اور ہمارے ایمان کے مسئلے ہو جائیں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا یار؟ ڈرنا چاہیے، اور ان ڈرنے والے لوگوں میں ہم کو بیٹھنا چاہیے جن کو ایمان کی سلامتی کی سوچ تھی، ایمان کی سلامتی کی فکر تھی، مگر ہمیں ایسی صحبت ملے تو نا، ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے تو پتہ چلے نا کہ یہ ایمان کی سلامتی کی فکر اور ایمان کی سلامتی کی سوچ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کی سوچ عطا فرمائے۔ 100 کروڑ کاش ہر وقت برے خاتمے کا خوف دل میں گھبراہٹ پیدا کرتا رہے، دن میں بار بار توبہ و استغفار کا سلسلہ رہے، اللہ رب العزت کے دربار کرم بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے۔ تشویش اور سخت تشویش جس طرح دل میں غفلت اس کے ضیاء ہو جانے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت علماء کرام کا یہ قول نقل فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزاع کے وقت اس کا ایمان سلب یعنی ضائع ہو جانے کا، چھین جانے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔
اللہ دنیا کی محبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ مال کی محبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدنگاہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی نوست سے بچائے۔ نہ جانے کون سے گناہ کی عادت بندے کا ایمان برباد کر دے۔ ہر گناہ سے بچنے کی نیت کرو، کچھ نہیں پتا کہ کون سا گناہ، کون سی گناہوں کی عادت ہمارے ایمان کو برباد کر دے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ ساری رات روتے رہے، سیدنا شیبان رائی علیہ رحمہ نے سبب رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کی، کفر پر ہوا۔ سیدہ شیبان رائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، یعنی گناہوں کے سبب اس کا ایمان برباد ہو گیا، اب اللہ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن احمد معزن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے 2 بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ فری اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اسے برکت حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ، میں قرآن کے تمام اعتقادات اور احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 سال تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت عیسائی ہونے کا اعتراف کیا، مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں، کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن احمد معزن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے رش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے اور کئی نہ جانے کرتے، یعنی اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوگا وہی اپنا ایمان سلامت لے جائے گا، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا والی زندگی کے ساتھ گزارے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کام میں اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ ارے ہم کو پیدا اللہ نے کیا، ہم کو ایمان کا دامن کرم ہمیں عطا کیا، اور ہم اس کی اس نعمت پر شکر ادا نہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے رہے، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ جنت میں تو وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ ناراض ہوا اور اس نے جہنم کی آگ میں جھونک دیا تو کیا کریں گے؟ ارے کس میں طاقت ہے جو جہنم کی آگ کا ایک عذاب برداشت کر سکے؟ نہیں، بلکہ جو جہنم کے عذاب کو ہلکا جانے وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ سنو جو سب سے کم عذاب، جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اے بدنگاہیاں کرنے والوں،
اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے گالیاں دینے والوں، اے غیبتیں کرنے والوں، اے چگلیاں کرنے والوں، اے مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، اے فرض ہونے کے باوجود علم دین نہ سیکھنے والوں، ذرا سوچو، ذرا سوچو۔ اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے، اور جہنم کے عذاب نے ہم کو گھیر لیا، اور ہمارے پاؤں میں صرف آگ کی جوتیاں، جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ جو چولہا جلاتے ہوئے ڈرتا ہے، سگریٹ جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے تو چیخ نکل جائے، کڑی دھوپ میں اس کا پاؤں زمین پر نہیں رہتا، وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ ارے سوچو تو صحیح، ایسی بھی کیا غفلت ہے، ایسی بھی کیا دل پر گناہوں کی تہ چڑھ گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بھی نہ ڈرے، اس کی ناراضی سے بھی نہ ڈرے، اور بے باکی کے ساتھ گناہ پر گناہ کیے چلے جائے، بدنکاہیوں پر بدنکاہیاں کیے چلے جائے، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اگر بدنکاہی کی وجہ سے آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی، ذرا سوچا کیا حال ہوگا؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے، ہاتھ کان صاف کرتے نا، روئی کی ڈنڈی ہوتی ہے، کان صاف کرتے تو ڈر لگتا کہیں چپ نہ جائے۔ اگر گانے باجے سننے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیاں سننے کی وجہ سے، غیبت چگلی سننے کی وجہ سے اگر کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے، ذرا سوچا کیا حال ہوگا؟ اے حرام کھانے والوں، اگر جہنم کی آگ پیٹ میں بھر دی گئی، پتہ ہے کیا حال ہوگا؟ ارے مذاق سمجھائے کیا؟ مذاق سمجھائے بھائی؟ دنیا میں آئے نا، مذاق نہیں ہے، پھنس گئے۔ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت سیدہ طلحہ اور حضرت سیدہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المومنین میری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، فرمایا کرتی، کاش میں نسیم منسین یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، تار بن گیا ہوتا، تار بن گیا ہوتا، مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا، آہا سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہا سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔
کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جلا ہوتا. آہا کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا. آہا کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا. کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، اونٹ بن گیا ہوتا. اور عید قربا پر کاش دست آقا سے میں نحر ہوا ہوتا. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ چنا. کیسا بدقسمت ہوگا وہ شخص جس کا ایمان برباد ہو جائے. اللہ 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 اللہ، ہم کان پکڑتے ہیں بولا. ہم کان پکڑتے ہیں بولا، ہمیں معاف کرتے، ہمیں معاف کرتے. اللہ تیرے نیک بندے جمع ہو گئے، اللہ ان میں کوئی تو تیرا ولی ہوگا. اس اجتماع میں کسی کا حالات تو تجھے قبول ہوگا، کوئی تو تیرا مقبول ہوگا. کوئی تو مدری چینل پر ایسا ہوگا جو تیرے پسند کا بندہ ہوگا، تیرے پسند کی بندی ہوگی. اللہ کان پکڑتے، معافی مانگتے، معاف کر دے. ہمارے گناہوں کی عادت سے ہماری جان چھڑا دے اللہ. اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا مولا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا. ہمیں آزمائش سے بچا لے اور ہم سب کو ایمان اور عافیت پر سلامتی کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا کر دے. آئے شہادت کی موت مل جائے، جنت البقیع میں ہمیں ہمارا مدفن ہو جائے کہ کاش بے حساب بخشے جائیں. اگر ہم سے ہمارا حساب لیا گیا، حساب دیں گے کیسے؟ کس چیز کا حساب دیں گے؟ ہمارے ہاتھ سے نامہ عمل دے دیں گے، ایسے پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھنے جیسا اس میں؟ کیا پڑھیں گے؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیسے نامہ عمل پڑھیں گے ہم اپنا؟ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے عمل کا، کوئی دھڑا ہی نہیں ہے ہمارے عمل کا. اگر کوئی نیک نظر آنے والا عمل کر بھی لیا تو اخلاص کا دور دور تک پتہ نہیں. عجیب حالت ہے ہماری اور اس پر بے باکی ہے کہ اب بھی ہم نیکی کا راستہ نہیں لیں گے، پرہیزگاری کا راستہ نہیں لیں گے. ہمارے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوگا کہ میرے کس گناہ کی عادت میرے ایمان کو برباد کر دے، کہ اب بھی غلطوں میں دلچسپی سے رکیں گے نہیں، کہ اب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، کہ اب بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے. نہ جانے غیبت کی عادت، چگلی کی عادت، کہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. کوئی کلمے کی تلقین کر رہا ہو اور ہماری زبان سے کلمہ ادا نہ ہو. کتنی آزمائش کا وقت ہوگا، کبھی سوچا؟ اے زمین پر چلنے والے، یاد کر تجھ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو تخت پر لیٹا ہوا ہوگا، بستر پر لیٹا ہوا ہوگا، تیری نظریں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، تجھ پر نزا کا وقت ہوگا، تیری روح قبض ہو رہی ہوگی. یاد کر اس بے بسی کے عالم میں تیرا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا، ذرا غور تو کر. اگر ایسے نازک موقع پر کلمہ نصیب نہ ہو تو کیا حال ہو؟ شیطان بہکانے کے لیے اللہ کی رحمت نہ بچائے تو کیا حال ہو؟ تمنا تو یہ ہو، اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ نزا کے وقت آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے،
آقا خود آ کر اپنی رحمت سے اپنے اس غلام کو, اس گناہگار بندے کو کلمہ پڑھا دے, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح جسم سے نکل جائے, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے, ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے. یاد رکھنا قبر ہر ایک کو دبائے گی ضرور, ہر ایک کو قبر نے دبانا ہے, لازمی طور پر قبر نے دبانا ہے. گناہگار کو قبر یوں دبائے گی, اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, اور نیکوکار کو جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اس کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے. کامیاب ہے وہ شخص جو قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا, پھنس گیا وہ شخص جو جواب دینے میں ناکام ہو گیا. قسمت والا ہوگا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. کس قدر پھنس جائے گا وہ شخص جسے مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. خوش قسمت ہوگا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے گا, پرسش نہیں ہوگی, اور جسے پوچھ گچھ ہو گئی وہ پھنس سکتا ہے, وہ پھنس گیا, کیا جواب دے گا؟ یاد رکھنا میزان عمل قائم ہونا ہے, اعمال تولے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, اور ہمیں جنت میں جانے کا حکم ہو جائے. یہ آنے والے وقت کی تیاری کرو, اور اس وقت کی تیاری, کل کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا سورہ حشر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ انظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا, قبر کے لیے کیا بھیجا, حشر کے لیے کیا بھیجا, قیامت کے لیے کیا بھیجا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, بس ایک ہی دھن سوار ہو جائے. آج کوئی تبدیلی کا لمحہ لے کر آئیں. جو بری صحبت ہے, نافرمانوں کی صحبت ہے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمانوں کی صحبت ہمیں نہیں چاہیے. ایسی کی دوستی نہیں چاہیے, ایسے سے تعلق نہیں چاہیے. خلاص صرف نیک پرہیزگار عاشقان رسول کی صحبت, جس کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کی محبت ملے, اس کی صحبت میں بیٹھو تو رسول پاک کی محبت ملے, اس کی صحبت میں بیٹھو تو ہم اولیاء کرام کی, صدیق اکبر کی, صحابہ کرام میں صدیق اکبر کی, عمر فاروق کی, مولا علی کی, عثمان غنی کی, اہل بیت کی محبت نصیب ہو, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ایسوں کی صحبت میں بیٹھے, جس کی صحبت میں بیٹھے تو غریب نواز کی محبت ملے, داتا کندہ علی حجویری کی محبت ملے, ہمیں غوث پاک کی محبت ملے, ہمیں امام اعظم کی محبت ملے, امام شافعی کی محبت ملے, امام احمد بن حنبل کی ملے, امام مالک کی ملے رحمہم اللہ تعالی. ان کی صحبت میں رہے, جن کی صحبت میں رہے, ان سے رہنے سے ہمیں اولیاء کرام کی محبت میں, اولیاء کرام سے ہمارا حسن ظن بڑھے, ان سے اچھا گمان اور مضبوط ہو, اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا گمان مضبوط اور اچھا ہو جائے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو نیکوں کی صحبت دے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے, اتنا بڑا اجتماع ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے کر دیا, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت سے اللہ قبول فرما لے اپنے کرم سے. تو اب آئیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بس آ جاؤ. اور یہ کیسے آنا ہوتا ہے؟ درس فیضان سنت, اس میں شرکت سننے دینے کی ترکیب ہو, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت, اور لازمی ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر. یقین مانیے آپ نے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں, اگر آپ نے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیا اور اس کو معمول بنا لیا, آپ چند ماہ سفر کر کے دیکھو, آپ کو تبدیلی نہ نظر آئے تو کہیے گا. آپ کے علاقوں میں, آپ کے شہروں میں, آپ کی مسجدوں میں انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی. مدنی دورہ کرے, مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن دروس پڑھنے, سیکھنے سکھانے کی عادت پیدا کریں. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے دیکھیں, صرف مدنی چینل دیکھیں, اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں بس رچ بس جائیں, اور اپنے زندگی کے کام علماء اہل سنت کی رہنمائی سے کریں. جو بھی آپ کو
شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، میں کہتا ہوں ہر قدم اٹھاتے وقت مبالغہ کروں تو سانس لینے سے پہلے علماء کرام کی رہنمائی ضرور لیں، علماء اہل سنت، علماء حقہ، ان کی رہنمائی ضرور لیں کہ حضور ارشاد فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. جو ہمارے علماء ہماری رہنمائی کریں الحمدللہ اس کے پیچھے چلتے رہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، پکڑ کے رکھے. بس جو اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہے، امام احمد رضا خان کی تعلیمات ہے رحمت اللہ تعالی، اس کو پکڑ کر رکھے اور اسی پر ڈٹے رہے. بال برابر بھی اعلی حضرت کی تعلیمات سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ میرے اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور بخشوائیں گی، اور محبوب کریم کے صدقے میں، ان کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل کروائیں گی. اعلی حضرت امام اہل سنت ان کو پکڑ. یہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل علی نے یہ ہمیں سخت تاکید اعلی حضرت پر اپنی آنکھیں بند کر لو. جو اعلی حضرت نے فرمایا بس وہ صحیح اور بس صحیح ہے، کیونکہ ان کے ارشاد عین قرآن حدیث اقوال صحابہ اور بالکل یہ شریعت و دین کا یہ ہمیں مطلب وہ درس دیتے ہیں. انہی کے پیچھے چلو انشاءاللہ نجات اللہ نے چاہا تو پالو گے، اور محبوب کریم کی سچی محبت اعلی حضرت کے صدقے میں پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کے یہاں ظہر کی نماز بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد ذکر بھی ہوگا، تصور مدینہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی. تو تمام عاشقان رسول تمام تر نشستوں میں شرکت کیجئے اور واپسی مدنی قافلوں میں انشاءاللہ، واپسی مدنی قافلے میں. یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ سیکھا ہے اب جا کر سکھانا ہے، اور جو کچھ بے عملی ہو رہی ہے اس کا تصور کیجئے. اس کو دور کرنے کی کوشش میں مدنی قافلہ آپ کے لیے صحیح مددگار ثابت ہوگا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. مدنی انعامات کے رسالے بھی لیں اور مدنی انعامات کے رسالے لے کر اس کو ہر روزانہ پور کرے اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارے. اسلامی زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اگر اب تک آپ نے اس اجتماع کی تیاری میں جو اخراجات ہوئے، اگر اس کے لیے جو 2,000 روپے کے ٹوکن لینے تھے آپ کے اجتماع میں، اگر نہ لیے ہوں تو وہ ٹوکن بھی لے لیں تاکہ ہمارے اس اجتماع کے اخراجات بھی پورے کرنے میں آپ کا تعاون شامل رہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہند کے عظیم شان 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین ہم نے ایمان کی اہمیت، اس کی افادیت اور اللہ نہ کرے اس کے ضائع ہونے کے جو نقصانات ہیں ان کے متعلق نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کا بیان سنا. یقیناً ہم سب کا ذہن بنا ہوگا کہ ایمان کی حفاظت کس قدر اہمیت کی حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پیر کامل کی برکت سے رب کریم جل مجدہ ایمان کی حفاظت عطا فرماتا ہے. اور پھر پیران عظام میں پیران پیر روشن زبیر قطب ربانی غوث السمدانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہ مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. اور توبہ کرنے والے کی تو کیا ہی شان ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، بہترین موقع ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے اپنے ملکوں اپنے اپنے شہروں سے یہاں جمع ہوئے ہیں. آئیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حضور توبہ کرتے ہیں اور شیخ کامل
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے کی ترکیب بناتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں، اور الحمدللہ نگران شورا تشریف فرما ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں اپنا مرید بنانے کا مجاز بنایا ہے۔ آئیے ہم نگران شورا کے ذریعے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہو جاتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرفرازی اور انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا بہترین سامان ہوگا۔ میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل بھی کرتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کر